رمضان اور زکوٰۃ کا کیا تعلق ہے؟ خوب سمجھ لو، رمضان کا زکوٰۃ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آپ صاحب نصاب ہوئے تھے نا، 52.5 تولے چاندی کے برابر مال آیا تھا آپ کے پاس، سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، یہ 4 چیزیں جس دن آپ کے پاس آ گئیں، کتنی؟ جتنے میں 52.5 تولہ چاندی آتی ہے، تو آپ پر لازم تھا کہ اپنی وہ اسلامی تاریخ آپ محفوظ کر لیتے۔ 5 محرم کو آئیں یہ چیزیں، تو 5 محرم ڈیٹ محفوظ کر لی، اگلے سال 5 محرم کو آپ کا زکوٰۃ کا حساب ہوگا۔ سمجھتے ہو؟ پھر دے بے شک، بعد میں دو، پہلے دو، وہ آپ کی مرضی ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ مال تجارت کی تعریف کیا ہے؟ سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، کیش رقم جسے کہتے ہیں، 4 چیزیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں۔ 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ کیا چل رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، اوپر نیچے اتنے ہو رہے ہیں، شاید 90,000 1 لاکھ روپے تک چل رہے ہیں شاید۔ تو جس کے پاس اتنی مالیت کا سونا، چاندی، تجارتی مال یا نقدی ہو تو وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لے۔ عام طور پر جب لڑکوں کی، لونڈے لپاڑوں کی تنخواہ لگتی ہے، پہلی تنخواہ 90,000 1 لاکھ آئی تو وہ صاحب نصاب بن گئے۔ لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، ان کو سونا ملتا ہے، تو جس دن ان کو سونا ملا ہے، ہینڈ اوور ہوا ہے، وہ تاریخ، وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر ہر سال اسی تاریخ کے حساب سے زکوٰۃ دیا کریں۔ مال تجارت کی تعریف کیا ہے؟ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جو بیچنے کے لیے خریدا ہو اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہو۔ آپ کی دکان ہے، کرائے پہ دی ہوئی ہے، دکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیوں؟ کرائے پہ دی ہوئی ہے۔ آپ کی گاڑی ہے، کرائے پہ دی ہوئی ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، کیوں؟ کرائے پہ دی ہوئی ہے۔ ہاں، گاڑی آپ نے خریدی ہے کہ بیچ دوں گا میں، خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت تھی تو اس گاڑی پہ زکوٰۃ دینا واجب۔ ہاں، گاڑی آپ نے خریدی اپنے لیے، ارادہ ہوا کہ جب بیچنے کا موڈ ہوا تو بیچ دوں گا، یہ مال تجارت نہیں ہے، کیونکہ خریدی کس لیے؟ بیچنے کے لیے، تھوڑی استعمال کے لیے۔ اس طرح پلاٹ آپ نے خریدا کہ یار کنفیوز ہوں، دیکھیں گے فیوچر میں بناؤں یا بیچوں، سوچوں گا، زکوٰۃ نہیں ہے اس پر۔ ہاں، پلاٹ خریدا، نیت کیا ہے؟ بیچوں گا، اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے، اتنا کافی ہے۔ سمجھتے ہو؟ غریبوں، غریب ہونے کے لیے کیا ہے کہ 5 چیزیں، 4 چیزیں تو وہی جو زکوٰۃ والی ہیں، سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش، اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ایک آدمی کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، ضرورت سے زائد سامان اسے کہتے ہیں پورے سال استعمال ہی نہیں ہو رہا۔ گھر میں ڈنر سیٹ پڑا ہوا ہے، پورا سال استعمال نہیں ہوتا۔ پلاٹ پڑا ہوا ہے، نہ رینٹ پہ دیا ہوا ہے، نہ کھیتی باڑی کر رہا ہے، اور نہ خود رہتا ہے اس میں، تو وہ پراپرٹی بھی ضرورت سے زائد ہے، اس میں پورا سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو جس کے پاس اس طرح کی پراپرٹی ہو جو استعمال میں نہ آتی ہو، یا سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا 5 چیزوں کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اتنا پوچھ لیا کرو بھائی، تمہارے پاس کوئی ایسی پراپرٹی تو نہیں ہے جو استعمال میں نہ آتی ہو، اتنا پوچھ لیا کرو۔ پورا نصاب پیش کرو گے تو پاگل ہو جائے گا نا، وہ کہے گا تو زکوٰۃ نہیں دے بھائی، میرے حساب نہیں ہو رہا مجھ سے۔ میں جب کسی کو زکوٰۃ دیتا ہوں تو اتنا پوچھ لیتا ہوں، یار تمہارے پاس سونا وونا تو نہیں ہے؟ نہیں ہے بھائی، کیونکہ سونا آج کل اتنا مہنگا ہے کہ وہ سونا ہی آدمی کو مالدار بنا دیتا ہے۔ اور بھائی تمہارے پاس بینک میں کیش اماؤنٹ کتنا پڑا ہوا ہے؟ غریب کے پاس تو کیش اکاؤنٹ ہی نہیں ہوتا عام طور پہ، ہے 20-30 ہزار ہے تو وہ مستحق زکوٰۃ کا۔ کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے گھر کے علاوہ، جس گھر میں رہتے ہو وہ تو ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں کہ پلاٹ لے کے ڈالا وہ خالی پلاٹ پڑا ہوا ہو، تو ایسا اگر نہیں ہے تو عام طور پر ایسا آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ نہ پیسہ ہے، نہ کوئی سیونگ نہیں ہے، خلاصہ یہ نکلا، سیونگ نہیں ہے اس کے پاس۔ اچھا میرے بھائی، عشر کیا ہے؟ کتنی آمدنی پر ہے؟ عشر کہتے ہیں زمین کی پیداوار۔ تو زمین جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، ان کے جب بھی کھیتی کٹے گی اس میں سے 20واں حصہ یعنی 5% ان کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ بارش کے پانی سے زمین سیراب ہوتی ہے، ٹیوب ویل یا نہر کا پانی نہیں ہے، بارش کا پانی ہے، تو پھر 10% اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا۔ اس میں سال کا نصاب ضروری نہیں ہے۔ ابے کیا ہو گیا تم لوگ ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیکھو، آپ جب بھی زمین سے پیداوار اگاؤ گے نا، جو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، تو اللہ نے کہا ہے آتو حقہ یوم حصادہ، جس دن کھیتی کٹے گی اللہ کا حق اس میں سے نکلے گا۔ اتنا مزہ آتا ہے نا یہ آیت پڑھتے ہوئے کہ کیا اللہ میں نے کتنا اچھا قانون بنا دیا، کھیتی کٹ رہی، اللہ کہہ رہے میرا بھتہ مجھے چاہیے، گویا کہ وہی تو نیک لوگ خوشی خوشی دیتے ہیں۔ اگر اللہ کہہ دیتا نا یہ ٹیکس ہے تمہیں دینا پڑے گا، یہ جرمانہ ہے تمہیں دینا پڑے گا، مزہ نہ آتا عشر دینے میں۔ اللہ کہتے ہیں جس دن کھیتی کٹے، پہلے اللہ نے اپنی نعمتیں بیان کی
کہ اس نے آسمان سے پانی برسایا. یہ پانی سائنسدان نہیں برساتے. پھر اس نے زمین سے تمہارے لیے طرح طرح کے نباتات پیدا کیے, انار پیدا کیا, انگور پیدا کیا, سب اللہ کر رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں لہذا جس دن کھیتی کٹے گی اس دن میرا حق مجھے دو. تو جن کو اللہ سے محبت نہیں ہے وہ اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں. جن کو اللہ سے محبت ہے ان کو اس آیت میں اتنا مزہ آتا ہے. اے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرا حق صرف 20واں حصہ 5%. تو اگر کہتا نا آدھا دے تو ہم آدھا تجھے دے دیتے. تو کہتا پورا دے تو ہم پورا تجھے دے دیتے. کھلانے والا تو ہے نا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, تمہارے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے کہ تم ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کر لو. ہم تو بیج ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جس دن اللہ نے نا اپنی نعمتیں بیان کی ہیں کھیتی کی, لہذا اللہ کہتے ہیں یہ نعمتیں میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ جب یہ کھیتی کٹے گی آتو حقہ, غیر مسلم کہے گا میری محنت ہے, مسلمان کہے گا کس کا احسان ہے؟ اللہ کا ہے. لہذا اللہ کا حق دینا پڑے گا. تو اللہ کا حق کیا ہے اس میں سے؟ اللہ نے کہا جب بھی کھیتی کٹے گی تو اگر آسمان کے پانی سے سیراب ہوا یہ کھیت, اس میں تمہاری محنت بہت کم ہے, لہذا تمہیں 10% دینا پڑے گا, عشر 10واں حصہ. اور اگر نہری پانی سے یا ٹیوب ویل سے سیراب ہوا ہے جس میں تمہاری بجلی استعمال ہوئی ہے, تم نے لائنیں نکالی ہیں وہاں سے, ٹھیک ہے نا, محنت لگی ہے, لہذا ہم اپنا حق کم کر دیتے ہیں. 10 کے بجائے کتنے فیصد دو؟ 5% دو. یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اے اللہ تیرا کوئی اکاؤنٹ نمبر ہو میزان بینک میں, اسلامک بینک میں اللہ اکاؤنٹ کھلے گا نا, یا بینک اسلامی میں یا اور کوئی, تو وہ اکاؤنٹ نمبر دے دے اپنا, ہم وہاں جمع کرا دیتے ہیں. اللہ نے کہا میرا جو اکاؤنٹ ہے نا غریبوں کی جیب ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے اپنا اکاؤنٹ کہاں کھولا ہوا ہے؟ کوئی غریب نظر آئے, پاکستانی نظر آئے نا تمہیں, جب آپ سعودی عرب جاتے ہیں نا تو وہ زکات دے دیتے ہیں, آپ صرف پاکستانی بول دو اپنے آپ کو. حقیقت ہے. ایک پاکستانی گیا عمرہ کرنے, ایک عرب نے اتنی ریالوں کی گڈی زکات کی لا کے اس کو پکڑا دی کہ یہ زکات ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں فیکٹریوں کا مالک ہوں, میں غریب نہیں ہوں. وہ عربی کہہ رہا ہے تو پاکستانی ہے یا نہیں, تو خالی یہ بتا. اس نے کہا پاکستانی. اس نے کہا پھر تو زکات کا مستحق ہے. وہ کہہ رہے یار میں مالدار ہوں. وہ عربی کہہ رہا ہے بس پاکستانی ہے یا نہیں ہے تو یہ بتا. کلو پاکستانی مسکین, ان کا ایک نعرہ ہے.